بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کے متعلق کل کی مجلس میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ ایک عازمین سفر کے لیے اور عازم سفر حرمین شریفین کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہمارے علماء نے جو بتائی ہیں، ان باتوں پر سب سے پہلے ایک حاجی کو عمل کرنا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے، اور اس سفر سے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ ریاکاری اور دکھاوا اور اس طرح سے فخر کرنا، ان تمام چیزوں سے ایک حاجی کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ حج کے اندر اپنی نیت خراب کر لیتے ہیں، یعنی وہ حج اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں حاجی کہیں، یا لوگ انہیں بہت بڑا سخی مانیں، یا اس کے اندر وہ فخریہ انداز اپنائیں۔ ریاکاری اور شوبازی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی کام ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، کوئی بھی نیک عمل دنیا والوں کے لیے کیا، تو پھر آخرت میں ہمیں اس کا صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ جو بھی نیک کام کریں اس میں نیت ہماری صاف رہنی چاہیے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں۔ تو جب کوئی حج کا ارادہ کرے تو اس کو بھی اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ میں حج کرنے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حج کے ارکان ادا کروں گا، وقوف عرفات کروں گا، مینا میں قیام کروں گا، مزدلفہ میں رات گزاروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دوں گا، خانہ کعبہ کے طواف کروں گا، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ نیت ہماری یہی رہنی چاہیے۔ دوسری بات ایک حاجی کے لیے یہ ہے کہ اپنے ذمے جو عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ باقی ہوں تو حاجی کو چاہیے کہ پہلے انہیں ادا کرے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا رب کی بارگاہ میں سچا عہد کر لے۔ یعنی نمازیں اگر باقی ہیں، فرض نمازیں، تو انہیں ادا کریں۔ اسی طرح روزے باقی ہیں تو روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر دن نہیں بچے ہیں تو پھر وہ یہ ارادہ کر لے کہ حج کرنے کے بعد واپس آئے گا تو انشاءاللہ جو روزے اس کے رمضان شریف کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو وہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کسی سال میں نہیں دی تھی، زکوٰۃ باقی ہے تو زکوٰۃ کے مال کا حساب لگا کر ایک فقیر کو اپنی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جس کا قرض اس کے پاس آتا ہو یا امانت اس کے پاس ہو اسے ادا کر لے۔ یعنی اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ قرض مانگنے والے کو جس کا پیسہ، جس کی رقم اس کے اندر باقی ہے وہ پہلے اس کو ادا کر دے۔ جس کا مال ناحق اس نے چھین لیا ہے، زمین پر قبضہ کر لیا ہے یا کسی مال پر قبضہ کر لیا ہے، تو حج کے سفر پر جانے سے پہلے وہ اس زمین کو یا جو مال کسی سے اس نے ہڑپ لیا ہے یا قبضہ کر لیا ہے اس کو واپس کر دے، یا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے معافی تلافی کر لے۔
کہ جس کا بھی مال اس نے چرایا ہے یا کسی طرح سے بھی قبضہ کیا ہے، ناحق قبضہ کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا مال واپس دے دے یا پھر اس سے معاف کروا لے۔ اگر پتہ نہ چلے کہ وہ مال کس کا تھا تو اتنا مال جو ہے، جتنا مال اس نے چرایا تھا یا قبضہ کیا تھا، اتنا مال کسی فقیر کو دے دے۔ اپنے عزیزوں دوستوں سے مل کر اپنے قصور معاف کروائے۔ جیسے کسی کو مارا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا تو اس سے معافی طلب کر لے، اور اب اس پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دے۔ یعنی باتوں باتوں میں انبن ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دل بھی دکھا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، تو کسی سے بھی کسی طرح کا کوئی شکوہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پہلے آپس میں اپنے قصور معاف کروا لے۔ یعنی جب وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر چلا جائے۔ جتنے بھی گناہ اس کے ذمے ہیں ان سب سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے جائے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو مارا تھا تو اس سے معافی طلب کر لے، اور کسی مسلمان سے کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو اب اس مسلمان پر بھی ضروری ہے کہ اس کا بھائی اس کے پاس معافی کے لیے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے تو اس پر واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ناک چڑھا لیتے ہیں کہ میں اسے معاف نہیں کرنے والا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اگرچہ اس کا بھائی اس کے پاس آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر پر نہیں آئے گا، حوض کوثر پر آنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے تو ہمیں چاہیے کہ دل کھول کر اسے معاف کر دینا چاہیے، اور خود بھی ہمیں اپنے بھائیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس کی اجازت کے بغیر سفر مکروہ ہے، جیسے ماں باپ، شوہر، اسے رضامند کرے۔ حج فرض کسی کے اجازت نہ دینے سے رک نہیں سکتا، اجازت میں کوشش کرے، نہ ملے جب بھی چلا جائے۔ یہ حکم حج فرض کے لیے ہے۔ اگر نفلی حج ہے تو مطلقاً ماں باپ نے یا شوہر نے منع کیا ہے تو نہیں جا سکتا۔ یعنی سفر پر جانے کے لیے جن لوگوں کی اجازت ضروری ہوتی ہے وہ کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، اور عورت کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اگر کوئی عورت حج پہ جا رہی ہے تو اگر وہ نفلی حج ہے اور شوہر اس کو منع کر رہا ہے کہ تو نہیں جا سکتی، تو اب پھر بھی وہ عورت حج پہ جائے گی تو کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ ہاں اگر حج فرض ہے کہ وہ عورت مالدار ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اب اگر اس کا شوہر روکتا ہے یا کسی بیٹے کو ماں باپ روکتے ہیں تو حج فرض کے لیے رکنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور معاذ اللہ اس کے ماں باپ اس کو کہیں کہ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، نماز پڑھنے سے اس کے ماں باپ اسے روکیں گے تو اس کے ماں باپ گنہگار ہوں گے، اور اس حکم میں اس بچے پر ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کا انکار کرے گا اور پہلے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنا فرض ادا کرے گا۔ تو فرض کام کے لیے ماں باپ نہیں روک سکتے، اگر روکیں گے تو رکنا جائز نہیں ہے، اور ماں باپ کے لیے روکنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں نفلی کام ہے، کسی بیٹے کو ماں نے کہا یا باپ نے کہا کہ تو نفلی روزہ نہیں رکھے گا، پھر بھی بیٹا کہے کہ میں نفلی روزہ رکھوں گا، تو اب وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ نفلی جو کام ہے یہ وہ ہے کہ مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کی فرما برداری کرنا اور ایک عورت کے لیے شوہر کی فرما برداری کرنا یہ واجب ہے، ضروری اور لازم ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، اور ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی تو کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ اس لیے جب بھی کوئی حج پر جائے یا عمرہ پر جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے لے۔ حج کے لیے جانے والا مناسک حج سے اچھی طرح معلومات حاصل کر لے۔ اس سلسلے میں وہ کتابوں سے بھی مدد لے سکتا ہے یا پھر کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جا کر حج کا پورا طریقہ سیکھ لے تاکہ وہ حج کامل طور پر ادا کر سکے۔
عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان ساتھ میں نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، سفر حرام ہے۔ اگر کرے گی تو حج ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشی کریں کہ ایک عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی۔ محرم کون ہے؟ یا تو اس کا باپ ساتھ میں ہو، یا اس کا بیٹا جو بالغ ہے وہ ساتھ میں ہونا چاہیے، یا اس کا بھائی ساتھ میں ہونا چاہیے، یا اس کا شوہر ساتھ میں ہونا چاہیے، یا چچا ساتھ میں ہونا چاہیے، یا ماموں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ماموں، چچا، بھائی، باپ، بیٹا، یہ محرم ہے۔ محرم اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے اس عورت کے لیے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے۔ ماموں سے نکاح نہیں کر سکتی، چچا سے نکاح نہیں کر سکتی، بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ محرم ہے۔ تو ایک عورت جب سفر کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر محرم کے وہ عورت حج کے لیے چلی جائے گی، اکیلی جائے گی یا کسی غیر محرم کو ساتھ میں لے کر جائے گی، تو وہ کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ حج تو ہو جائے گا لیکن قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ایک عورت کے لیے حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، اس سفر میں محرم کا ساتھ میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ حج اگر کوئی ادا کرے تو اسے چاہیے کہ مال حلال سے ادا کرے، یعنی سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، تو ایسے مال سے حج ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرے گا تو قبول کی امید نہ رکھے۔ سود اور بیاج کے مال سے حج کرے گا تو قبول کیسے ہوگا؟ تو اگر کوئی حرام مال سے حج کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا فرض اتر جائے گا، یعنی جو اس پر فرض ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ایک حاجی حج کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کو پاک اور صاف کر لے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ سب سے دعا کی درخواست کرے تاکہ برکت حاصل ہو، پھر یہ کہ دوسروں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حج کرنے جائے تو میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر قدم پر اور ہر مقدس مقامات پر جہاں جہاں جائے گا، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، مطاف میں، حرام میں، جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں اپنے بھائیوں کو دعا میں ضرور یاد رکھے۔ اور حاجی کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے درخواست کرے کہ وہ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میرا سفر آسان ہو جائے اور میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکوں۔ اس کے بعد چند باتیں اور سماعت کر لیں میقات کے بارے میں۔ میقات ایک حدود ہے، اس کے متعلق ایک حج کرنے والے کو اور عمرہ پر جانے والے کو معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ میقات ایک حدود ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی مکہ شریف جانا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے احرام باندھ لے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ سلے ہوئے سارے کپڑے اپنے بدن سے اتار کر دو چادریں لپیٹ لے، ایک چادر تیبن کی طرح لپیٹ لے اور ایک چادر جس طرح ہم چادر اوپر اوڑھتے ہیں اس طرح چادر اوڑھ لے۔ تو ایک چادر اپنے کندھوں پر ڈھال لے اور ایک تیبن کی طرح باندھ لے۔ ان دو چادروں کو پہننے کے بعد وہ نیت کرے احرام کی اور پھر تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کا مطلب ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو میقات کو کراس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ احرام کی نیت نہ کر لے اور احرام کی حالت میں نہ آ جائے۔
اب اس نے احرام کے کپڑے پہن لیے، احرام کی نیت کر لی، اب وہ میقات کو کراس کر کے آگے جا سکتا ہے۔ تو پہلے میقات کا معنی سمجھ لیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بزنس کے لیے جائے، تجارت کے لیے جائے، یا کسی بھی غرض سے جانا چاہتا ہو۔ یہاں تک کہ مکہ شریف میں رہنے والا بھی اگر میقات کی حدود سے باہر آ گیا، اب واپس اندر جانا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ مکہ شریف میں ہی رہتا ہے لیکن وہ میقات سے باہر آ گیا، اب واپس اندر جانا چاہتا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ پہلے وہ احرام باندھے، احرام کی نیت کرے، اس کے بعد واپس اندر جا سکتا ہے۔ چاہے وہ بزنس کی نیت سے جائے یا تجارت کی نیت سے جائے یا اپنے گھر کے لیے جائے، کسی کے لیے بھی اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بغیر احرام میقات کو کراس نہیں کر سکتا۔ میقات 5 ہیں۔ میقات کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ سب سے پہلی میقات ذوالحلیفہ، یہ مدینہ شریف کی میقات ہے۔ اس زمانے میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ہندوستانی یا دیگر ملک والے حجاج جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مکہ شریف کا سفر کریں تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ ہمارے یہ اشرف بھائی جائیں گے، یہ پہلے مدینہ شریف جائیں گے۔ تو مدینہ شریف جو لوگ جائیں گے وہ مدینہ شریف میں تو احرام نہیں ہے، وہاں تو نئے کپڑوں میں رہنا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنی ہے، بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن جب وہ مکہ شریف جائے گا تو مدینہ شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر جب باہر نکلیں گے تو ایک مقام ہے، اسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ وہاں پہ سب گاڑی والے جگہ پہ گاڑی روکتے ہیں اور حجاج کو اتارتے ہیں، حاجی لوگ جاتے ہیں، وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر احرام باندھیں گے، 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے، پھر تلبیہ پڑھیں گے، پھر اس کے آگے جائیں گے مکہ شریف حج یا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی میقات ہے ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کی میقات ہے، یا جو لوگ ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں اب وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے مکہ شریف جائیں گے تو انہیں ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ دوسری میقات ہے ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے ہیں مکہ شریف تو وہ ذات عرق ایک جگہ ہے، عراق والوں کی میقات ہے، وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تیسری جگہ ہے جحفہ، یہ شامیوں کی میقات ہے۔ شامی جو سیریا ہے، سیریا سے جو لوگ آتے ہیں وہ جحفہ پر احرام باندھتے ہیں، مگر جحفہ اب بالکل معدوم ہو چکا ہے، اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، صرف بعض نشانات پائے جاتے ہیں جس کے جاننے والے کم لوگ باقی ہیں، لہٰذا اہل شام اب رابغ، یہ ایک دوسری جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں جو کہ جحفہ سے قریب ہے۔ چوتھی میقات ہے قرن المنازل، یہ نجد والوں کی میقات ہے جو طائف کے قریب ہے۔ ہمارے بھی جتنے حجاج جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے تو وہ لوگ جب طائف شریف جاتے ہیں زیارت کے لیے، طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے اور بہت سارے صحابہ اکرام کے مزارات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں آج بھی وہ باغ موجود ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، وہ باغ بھی موجود ہے اور بہت ساری تاریخی مساجد وہاں پر موجود ہیں۔ تو ان سب مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اگر کوئی حاجی مکہ شریف سے طائف جائے تو واپس وہ بغیر احرام اندر نہیں آ سکتا۔ طائف سے تھوڑا وہ اندر آئے گا تو وہاں پر ایک میقات پڑتی ہے، میقات قرن المنازل۔ تو طائف سے آنے والے یا نجد سے ریاض وغیرہ جو ریاض سٹی ہے وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ طائف کی سرزمین پر جو قرن المنازل ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ پانچویں میقات ہے یلملم، یہ اہل یمن کی میقات ہے، میقات والے یلملم پر احرام باندھتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان والوں کی بھی یہی میقات ہے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہماری فلائٹ جس میقات کے اوپر سے گزرتی ہے وہ میقات یہی ہے، یلملم۔ اسی لیے ہندوستان والے حاجیوں کو پہلے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلائٹ پر سوار ہوتے ہی پہلے وہ نیت کر لیں،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بغیر نیت کیے فلائٹ میں سو گیا اور اس کی فلائٹ میقات کو کراس کر گئی، اب اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ بیٹھیں ممبئی سے یا ہندوستان میں کسی جگہ سے بھی اور آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ جدہ جانے والی ہے اور جدہ سے آپ ڈائریکٹ مکہ شریف جانے والے ہیں، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیں۔ ایئرپورٹ سے ہی آپ احرام باندھ لیں اور نوافل وغیرہ ادا کر لیں، لیکن نیت کو مؤخر کر دیں، یعنی نیت ابھی نہ کریں۔ نیت اس وقت کرنی ہے جب فلائٹ ٹیک آف کر لے۔ فلائٹ ٹیک آف کر دے، اس کے بعد سب اطمینان سے بیٹھ جائیں، اب آپ جو ہے نیت کریں، ٹوپی وغیرہ جو بھی پہنی ہے وہ اتار دیں، اور موزہ وغیرہ پہنا ہے، تعویذ وغیرہ پہنا ہے، سب اتار دیں، صرف 2 چادریں آپ کے بدن پر رہنی چاہیے۔ اب آپ کو فلائٹ کے اندر نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے تلبیہ پڑھنا ہے، اور پھر جب تک آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، آپ کی زبان پر تلبیہ ہی رہنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، یہ صدا اس وقت تک رہنی چاہیے جب تک آپ خانہ کعبہ کے سامنے نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ فلائٹ ٹیک آف ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اپنا چہرہ کھول دیں، کیونکہ احرام کی حالت میں عورتوں کو چہرہ ڈھانکنا جائز نہیں ہے، تو عورتوں کو صرف چہرہ کھولنا ہے، اور کپڑے وغیرہ جو عورتوں نے پہنے رکھے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ عورتوں کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، جیسے مردوں کے لیے چادر ہوتی ہے ایسے عورتوں کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہے۔ جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں برقع وغیرہ وہی ان کا احرام ہے، صرف یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھول دیں، اس کے بعد نیت کریں، تلبیہ پڑھیں اور حرم شریف کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ تو ہماری میقات یلملم ہے، ہماری فلائٹ جس میقات کے اوپر سے گزرتی ہے اس کا نام یلملم ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو میقات کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے آپ نے سماعت کی، ان چیزوں کو آپ ذہن نشیں کریں، اور میقات کے بارے میں، احرام کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ مسائل آگے کی مجلس میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ بس آپ اتنی کوشش ضرور کریں کہ آپ کی جان پہچان میں، تعلقات میں جو بھی اس بار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ یہ ریکویسٹ کریں اور ان پر یہ کوشش کریں کہ وہ کسی طرح علماء کے پاس آ کر حج کے مسائل سیکھ لیں۔ اگر حج کے مسائل انہوں نے نہیں سیکھے، اسی طرح بغیر مسائل کے جانے وہ حج پر چلے گئے تو بہت بڑی غلطیاں وہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے حج پر جانے کے لیے ہر حاجی کے لیے، ہر بندے کے لیے حج کے مسائل کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔